اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ عدو والیہ مآب وکذلک انزلناہ حکما عربیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ سورہ رعد آیات 36 اور 37۔ والذین، اور وہ جنہیں آتیناہم ہم نے دی ہے الکتاب کتاب۔ یاد رہے کہ پچھلی جو باتیں تھیں وہ اہل مکہ کے حوالے سے تھیں کہ ان کے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کی توحید کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب اہل کتاب کے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو اچھے لوگ تھے۔ اہل کتاب بالخصوص نصرانی عیسائی مراد ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یفرحون بما انزل الیک، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنے صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ اس وجہ سے آپ کی دعوت اور آپ کی لائی ہوئی کتاب میں جب انہوں نے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کے آثار دیکھے تو بڑے ذوق و شوق سے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اہل کتاب کے اس پاکیزہ گروہ کا ذکر قرآن میں جا بجا ہوا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل مکہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب ان صالحین لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں، صاحب علم ہیں اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، کہ ان میں سے جو انکار کر دیتے ہیں۔ احزاب سے مراد یا مخالف پارٹیاں ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب۔ ان کی مخالفت کی نوعیت بھی بالعموم یہ نہیں تھی کہ قرآن کے ہر حصے سے ان کو اختلاف ہو۔ دراصل انہوں نے جو سابقہ کتابوں میں تبدیلیاں کر دی تھی وہ باتیں قرآن سے متضاد تھیں۔ اسی طرح اہل مکہ میں بھی جو مشرکین عرب تھے ان کو اختلاف دعوت توحید سے تھا، اور دعوت توحید ایک ایسا موضوع ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت، یقیناً مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا اشرک بہ، اور نہیں شریک کروں اس کے ساتھ۔ کہ آپ اپنی دعوت کا اعلان کر دیں کہ مجھے تو اسی بات کا حکم ہے کہ میں بندگی اس اللہ وحدہ لا شریک کی کروں گا جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الیہ ادعو، اسی کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں ہی تسلیم کر لیا جائے اور مان لیا جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی لیے انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو، حکماً عربیہ، عربی فرمان۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ آپ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، مکہ، مدینہ اور بھی دور دور تک عربی زبان سے آشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے عربی ہی میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو اس لیے ان تمام لوگوں پر جن کی زبان عربی ہے یہ احسان ہے اور اتمام حجت بھی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک عربی زبان کو زندہ بھی صرف قرآن کے برکت سے رکھا ہوا ہے، وگرنہ عربی کے ساتھ کی جتنی بھی زبانیں ہیں تقریباً سب ناپید ہو چکی ہیں۔ اور جو بھی مسلمان چاہتا ہے کہ اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ عربی سے شغف رکھے اور عربی کو سیکھے۔ اگر کلی طور پر نہیں سیکھا جا سکتا تو جزوی طور پر ہی صحیح کچھ نہ کچھ آشنائی عربی زبان کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے دین کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کی، اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی۔
تو یاد رہے کہ خواہشات سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دینوں کو بدل دیا ہے اور اپنی من چاہی چیزیں ان کے اندر شامل کر دی ہیں، نئی نئی بدعات داخل کر دی ہیں، اب اگر آپ ان کی ان خواہشات کی اور ان بدعات کی اتباع کریں گے، بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے۔ یہ کتاب بڑی محکم کتاب ہے، تو اس کے نازل ہو جانے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے، ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، تو فرمایا ما لکا، نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی بھی مددگار، ولا واق، اور نہ بچانے والا۔ تو ہدایت آ چکنے کے بعد اگر کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ گو انداز خطاب یہی ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جس طرح پہلے بھی وضاحت کی جا چکی کہ مطلوب اس سے امت کو سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ رسول تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ہدایت پہنچ جاتی ہے اور پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ان کو اپنا انجام کار دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ سورہ رعد، آیات 38 سے 40۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولاً، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، وجعلنا لہم، اور بنا دیے ان کے لیے، عطا کر دی انہیں، ازواجن، بیویاں، وذریۃً، اور اولاد۔ اس آیت مبارکہ میں مخالفین کے دو اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ گو ان کے اعتراضات یہاں نقل نہیں کیے، لیکن ان کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک اعتراض کفار کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو ہمارے جیسے کسی بشر کو رسول بنا کر نہ بھیجتے۔ اللہ کے پاس فرشتوں کی بہت بڑی فوج موجود ہے، آخر ان میں سے کسی کو اس منصب کے لیے کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟ اسی قسم کا اعتراض آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں پر کیا گیا کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو اگر اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو بشر کو نہ بھیجتا بلکہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ وضاحت کر دی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے ہم نے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھی، تو ان کا یہ اعتراض بے جا ہے۔ وما کان لرسول، اور نہ تھا کسی بھی رسول کے لیے، ان یاتی بآیۃ، کہ وہ لے آتا کوئی نشانی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا کہ ہم کو دھمکی سنا رہے ہیں، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آخر یہ ہم کو کوئی ایسی نشانی عذاب کیوں نہیں دکھا دیتے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ فی الواقع اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر قہر الہی ٹوٹ پڑے گا۔ تو پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ بھی سب بشر تھے اور وہ بھی سب کھاتے پیتے تھے، آل اولاد والے تھے۔ اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ کوئی نشانی یا معجزہ دکھانا رسول کے اختیار میں نہیں، بلکہ اس کا انحصار اللہ کے اذن اور اس کی حکمت پر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے اپنی حکمت کے تحت ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس لیے فرمایا لکل اجل کتاب، ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
یمحو اللہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، ویثبت اور قائم رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وعندہ اور اسی اللہ کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے تمام تر اختیارات بھی اللہ کے پاس ہیں، تمام کی تمام مخلوق کی تقدیر بھی اسی کے اختیار سے ہے، جو وہ چاہتا ہے مٹا ڈالتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے قائم رکھتا ہے۔ اس کتاب تک رسائی بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو ہم دکھائیں گے آپ کو، بعض الذی نعدہم، بعض وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی یہ جو عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، کچھ عذاب تو ایسے ہیں جو آپ کے ہوتے ہوئے ہی ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ عذاب جنگ کی صورت میں تھے اور ایسے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جن میں سدھارے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ او یا نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فانما علیک البلاغ، بس آپ پر تو پہنچا دینا ہے۔ اور کچھ معاملے ان کے ایسے ہوں گے جو آپ کی وفات کے بعد ہونے ہیں، آپ نے دعوت کا کام ان تک پہنچا دیا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ہے ان کا حساب۔ تو آپ کا کام لوگوں تک دعوت کو پہنچانا ہے اور باقی ان کا محاسبہ کرنا، ان سے حساب کتاب لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جس عذاب کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی نمونہ آپ کی زندگی میں ہی ہم دکھا دیں، یا آپ کو وفات دے دیں اور آپ کی وفات کے بعد ان کو اس کا مزہ چکھائیں۔ اس امر کا تمام تر انحصار ہماری مشیت اور حکمت پر ہے۔ اس معاملے میں کسی کو کوئی دخل اندازی نہیں ہے اور نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، ان کا مواخذہ اور محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے آسان حساب کتاب لے، وما علیہ الا البلاغ۔